سوال آج کا یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص گوشت کھا لیتا ہے یا تلی ہوئی چیزیں کھا لیتا ہے تو کیا گوشت کے کھا لینے سے اور تلی ہوئی چیزیں کھا لینے سے اس کے وضو پر کچھ اثر پڑتا ہے، وضو باقی رہتا ہے یا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، بنیادی طور پر یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ وضو کو جو توڑ دینے والی چیزیں ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ پہلی قسم کی چیزوں میں انسان کی شرمگاہ سے کسی چیز کا نکلنا ہے، پیشاب کی صورت میں، عضلات کی صورت میں، ریح کی صورت میں، یہ انسان کے وضو کو کلی طور پر توڑ دیتی ہے۔ اور اگر انسان کے جسم سے خون نکلا ہے کسی بھی حصے سے تو وہ خون اگر بہنے والا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر صرف نکلا ہے، چمکا ہے اور اپنی حد اور اپنی جگہ سے تجاوز اگر نہیں کیا ہے تو پھر وضو باقی رہے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر الٹی ہو جائے، قے ہو جائے تو یہ قے اگر منہ بھر کے ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر کے نہیں ہے، تھوڑی قے ہوئی ہے، تھوڑی الٹی ہوئی ہے تو پھر اس میں وضو باقی رہتا ہے۔ لیکن اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اگر تھوڑی کر کے اگر اتنی ہو گئی ہے کہ جو منہ بھر کی مقدار ہو جائے تو تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، بشرط یہ کہ اس میں سبب ایک ہو، ایک ہی متلی کے ساتھ۔ اسی طرح اگر قے خون کی ہو تو خون دیکھا جائے گا کہ کیا وہ جمع ہوا تو نہیں ہے، اگر جمع ہوا نہیں ہے تو پھر کلی طور پر وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ لیکن اگر جمع ہوا خون آیا ہے، ٹکڑوں کی صورت میں آیا ہے، تو پھر اس میں وہی کہ الٹی والا حکم ہوگا کہ اگر منہ بھر کے ہے تو پھر تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر کے نہیں ہے تو پھر وضو باقی رہتا ہے۔ اور اگر بلغم کی ہو جائے تو پھر اس سے وضو پر کوئی اثر نہیں ہوتا، چاہے منہ بھر کے ہو یا منہ بھر کے نہ ہو۔ تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کی پہلی قسم یہ ہے کہ انسان کے جسم سے کسی چیز کا نکلنا، اور دوسری قسم میں وہ چیزیں شمار ہیں جو انسان پر طاری ہو جاتی ہیں۔ مثلا نیند ہے، اگر نیند آ جائے تو انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح بے ہوشی ہے، بے ہوشی اگر طاری ہو جائے، بندہ بے ہوش ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وضو کو توڑ دینے والی چیزیں دو قسم کی ہیں، ایک انسان کے جسم سے جو نکل رہی ہیں وہ، اور ایک انسان پر طاری ہو رہی ہیں دوسری وہ۔ اب یہ دونوں باتیں سمجھ لینے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر بندہ کوئی گوشت کھا لیتا ہے یا تلی ہوئی چیزیں کھا لیتا ہے تو تلی ہوئی چیزیں کھانے سے یا گوشت کے کھا لینے سے اس کے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں یہ ہے کہ گوشت کھا لینے کے بعد یا کوئی چیز تلی ہوئی کھا لینے کے بعد بندہ نماز کی طرف اگر جا رہا ہے، نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو کلی کر لیں تاکہ اس کے خشوع پر کوئی چیز اثر انداز نہ ہو۔ اور اسی ایک مسئلے سے دوسری بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد کپڑے چینج کرتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، تو کپڑے تبدیل کرنے سے بھی وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکام شرع سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ